ایک اور اہم خبر، چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں گواہوں نے بیانات ریکارڈ کروا دیے۔ مفتی سعید نے عدالت میں بتایا کہ 1 جنوری کو چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے بشرا بی بی سے نکاح پڑھانے کے لیے لاہور جانے کا کہا۔ فروری 2018 میں دوبارہ رابطہ کیا گیا کہ 1 جنوری والا نکاح عدت کے دوران ہوا۔ اون چودھری نے بیان میں کہا کہ 31 دسمبر 2017 کو چیئرمین نے کہا کہ بشرا بی بی سے نکاح کے انتظامات کرو۔ میڈیا پر معلوم ہوا کہ دوران عدت نکاح ہوا، ہم نے خاموشی اختیار کی۔ فروری میں دوبارہ نکاح پڑھایا گیا، یہ پیشگوئی کے زیر اثر تھا۔ کیس کے تیسرے گواہ محمد لطیف کا بیان 2 دسمبر کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ سول جج قدرت اللہ نے چیئرمین تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے نکاح کے خلاف خاور مانیکا کی درخواست پر سماعت کی۔ مفتی سعید اور اون چودھری نے بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ دوران سماعت جج نے مفتی سعید سے پوچھا، کیا چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے دونوں نکاح آپ نے پڑھائے؟ مفتی سعید نے دونوں نکاح پڑھانے کی تصدیق کی۔ مفتی سعید نے عدالت میں حلفیہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ جنوری 2018 کے پہلے دن نکاح ہو گیا تو چیئرمین پی ٹی آئی بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں گے۔ میرے نزدیک 1 جنوری 2018 والا نکاح غیر شرعی اور نکاح کی تقریب غیر قانونی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو معلوم تھا کہ شرعی نکاح کے لوازمات پورے نہ تھے، دونوں نے جان بوجھ کر غیر شرعی نکاح پڑھوایا۔ نکاح کیس میں دوسرے گواہ اون چودھری نے عدالت کے سامنے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ ریحام خان سے طلاق کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کافی پریشان رہتے تھے، مجھے اکثر کہتے تھے کہ بشرا بی بی کے پاس لے جاؤ۔ 31 دسمبر 2017 کو چیئرمین پی ٹی آئی نے بشرا بی بی سے نکاح کے انتظامات کرنے کا کہا۔ 1 جنوری کو مفتی سعید نے ڈیفنس لاہور میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھوایا۔ بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کا پہلا نکاح غیر شرعی، غیر قانونی اور فراڈ پر مبنی تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے مبینہ غیر شرعی نکاح کیس میں 2 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ کیس کے تیسرے گواہ کا بیان آئندہ سماعت پر ریکارڈ کیا جائے گا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 2 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سائفر کیس کی جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے محفوظ ہے، نہ ہی دیگر افراد کے لیے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے کیس کی سماعت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل اوپن ٹرائل ہی ہوگا۔ ملزمان کے وکلاء اور خاندان کے 5 افراد کو ٹرائل کی کارروائی دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ سائفر کیس میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کے تحریری حکم نامے کے مطابق آج کی سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی غیر حاضر رہے۔ 23 نومبر کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دونوں ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے عدالت میں سیکورٹی رپورٹ پیش کی گئی جو اسلام آباد پولیس، آئی بی اور اسپیشل برانچ کی معلومات کی بنیاد پر تھی، جس کے مطابق سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ عدالت کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ کا بغور جائزہ لیا گیا۔ تحریری حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ عدالت سابق وزیر اعظم کی جان کو لاحق خطرات کی تشخیص کو ہلکا نہیں لے سکتی۔ ماضی میں چیئرمین پی ٹی آئی کے کارکنان کا جوڈیشل کمپلیکس پر دعویٰ بولنے کا واقعہ بھی رونما ہو چکا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے محفوظ ہے، نہ ہی دیگر افراد کے لیے۔ ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت سائفر کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں کرنے کا حکم دیتی ہے۔ چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے، شاہ محمود قریشی کا ٹرائل بھی اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل ایک اوپن ٹرائل ہوگا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق ملزمان کے وکلاء اور خاندان کے 5 افراد کو ٹرائل کی کارروائی دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ عام عوام کو جیل رولز اور مینول اور کمرہ عدالت میں گنجائش کی بنیاد پر ٹرائل میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے وکیل رشید رضوی نے مارشل لاء کا ذکر چھیڑ دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ماضی میں نہ جانے کا مشورہ دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مجھے جسٹس اطہر من اللہ کا احترام ہے، مگر ہمیں اب ماضی میں جانا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے کہ مشرف نے آئین توڑا، اسمبلیاں توڑیں، جن کو اسی عدالت نے راستہ دیا۔ مشرف مارشل لاء کو قانونی کہنے والے ججز کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس بولے قوم بننا ہے تو ماضی کو دیکھ کر مستقبل کو ٹھیک کرنا ہے۔ عدالت عظمیٰ میں سابق صدر پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ پاکستان بار کونسل کے وکیل ہارون الرشید نے دلائل دیے تو چیف جسٹس نے تیاری نہ ہونے پر ناگواری کا اظہار کیا۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے وکیل رشید اے رضوی نے دلائل میں پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کا ذکر کیا تو جسٹس اطہر من اللہ نے روکتے ہوئے کہا کہ رشید رضوی صاحب ماضی میں کب تک جائیں گے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مجھے جسٹس اطہر من اللہ کا احترام ہے، مگر ہمیں اب ماضی میں جانا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بالکل
खुल जाएं। फिर इसी मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को भी आइन तोड़ा, असेंबलियां तोड़ी। 12 अक्टूबर के इकदाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इकदाम पर क्यों की गई। 3 नवंबर को सिर्फ जजेस पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो माजी में हो चुका उसे मैं खत्म नहीं कर सकता। कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। सजा और जजा ऊपर भी जाएगी। वकील आकर बताएं ना कि आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीरें यहाँ क्यों लगी हैं। जज ही यहाँ बैठकर क्यों पॉइंट आउट करें। मीडिया भी जिम्मेदार है, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम सजा भी बरकरार रखें और सबको पेंशन और मुराद भी मिलती रहें, ये नहीं होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल कंफ्यूज लग रहे हैं, उन्हें शायद वो सेम पेज नहीं मिल रहा। हुक्मनामे में सवाल किया गया कि मुल्जिम की वफात पर क्या अपील गैर मौसर नहीं हुई, क्या सजा बरकरार रहने पर मुशर्रफ की फैमिली को मुराद देनी चाहिए या नहीं। अदालत ने समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। नाज़रीन, कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से बदतमीजी और रिश्वत लेना सिंध पुलिस के एहलकारों को महंगा पड़ गया। नवाब शाह के इलाके सकरंड में पेश आए वाक़े में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। थानेदार समेत 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। क्रिकेटर्स की जानिब से रिश्वत वसूली की शिकायत पर DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने तहकीकात की थी। क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से बदतमीजी और रिश्वत लेना पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। सकरंड पुलिस के 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार, जबकि SHO अब्दुल मजीद आराई और हेड मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया गया। सुहेब मकसूद ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने कौमी शहरा पर उन्हें रोका, रिश्वत का तकाजा किया और रकम न देने पर धमकियां दी, पैसे देकर जान छुड़ाई। सुनसान सी जगह पे एक चौकी बनी हुई थी, उसमें वहाँ पे 2 पुलिस वाले, उन्होंने हमें रोका नहीं, वो लिटरली सर रोड के आगे बिल्कुल खड़े हो गए। हमने गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करवाए और सारी चीजें। कहते जी आपकी गाड़ी की ये लाइट्स जो है ये हाई बीम में क्यों चल रही है। मैंने कहा सर ये बिल्कुल सुनसान रोड है, कुछ नजर नहीं आ रहा और वैसे भी आप ट्रैफिक पुलिस से तो है नहीं जो आप ये क्वेश्चन करें। तो कहता जी आपको पता है इसका 1 लाख रुपए जुर्माना है। मैंने कहा सर मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे पता है इसका कोई 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं है। तो कहता नहीं आप हमें 12,000 दे दो वरना थाने में चलो। दूसरी जानिब DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने तहकीकात के बाद आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से सकरंड पुलिस की जानिब से रकम वसूली का एतराफ़ कर लिया। परवेज चांडियों का कहना था कि मुतालिका पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए SSP को हिदायत कर दी गई है। जो लोग थे उनकी तस्वीरें मैंने लेके सुहेब को भेजी। उन्होंने एक बंदा आइडेंटिफाई किया, उसे जब इंटेरोगेट किया गया उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर हमने हेड कांस्टेबल अलादीनो जमाली, अख्तर अली उनर, PC गुजार अली जरदारी और PC मुमताज़ अली जरदारी, इन 4 को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया। उधर DIG की इंक्वायरी रिपोर्ट IG सिंध को अरसाल की जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने सियासी, सिफारती और इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अमरीका, बरतानिया समेत अहम ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से फतह हासिल करेगी। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का तेज़ रफ्तार दौर शुरू होगा। इंतखाबी दंगल की तैयारियां, नून लीग ने सियासी और सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी। नवाज शरीफ ने अमेरिका, बरतानिया समेत अहम ममालिक के सफीरों से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ की भी पार्टी रहनुमाओं से तूफानी मुलाकातें। इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू में कहा कि 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का तेज रफ्तार दौर शुरू होगा। कायद नवाज शरीफ चाहते हैं कि नौजवान आम इंतखाबात में सियासी सरगर्मियों का हरावल दस्ता बने। इंतखाबी सरगर्मियों में अक़लियतों के फ़ाल किरदार से जमहूरी कल्चर मजीद मजबूत होगा। इजलास में MSF और अक़लियती विंग की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। नौजवानों को मुल्क भर में मुतहर्रिक करने का फैसला भी किया गया। आम इंतखाबात के हवाले से नून लीग की डिवीजन कमेटी ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा नून लीग का मंशूर तैयारी के आखिरी मराहिल में है। इक़्तिसादी तरक्की और महंगाई का खात्मा नून लीग के मंशूर का हिस्सा होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तोपों का रुख नून लीग की जानिब हो गया। जी हाँ, फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि नवाज शरीफ लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है वोट को इज्जत दो का बयानिया लंदन ही छोड़ आए हैं।
پورا یقین چیف الیکشن کمشنر پہ اور الیکشن کمیشن پہ کہ وہ اور نگراں حکومت پہ کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں کرائے گی. آج بھی وہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ یہ تاثر دے کر کہتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز اداروں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں تاکہ ہمارا جو ہے ہمیں سلیکٹ کر دیا جائے یا ہمیں لاڈلا بنا دیا جائے. پہلے بھی ایک سلیکشن اور ایک لاڈلا نے اس ملک کو اس تباہی تک ہمیں لے آئے جب آج جو ہم سفر کر رہے ہیں. کیا ہم نے تو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ نظریاتی بن چکے ہیں. اگر آپ اسی سیاست پہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں اور لاڈلے بننا چاہتے ہیں, مشکلات سے گزرنے کی ضرورت کیا تھی؟ عمران خان صاحب کو اگر لایا گیا تھا تو وہ دودھ میں پانی ملایا گیا تھا. اس کو اگر خدا نہ خاصا لایا گیا تو اس میں تو پانی میں دودھ ملایا جائے گا. کراچی میں سیاسی جماعتوں کا مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط بنانے کا عزم. ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں وفاق سے جس اصول پر صوبے اختیار لیتے ہیں اسی طرح مقامی اور ضلعی یا بلدیاتی حکومتوں کو بھی اختیار ملنا چاہیے. مصطفیٰ کمال نے مطالبہ کیا کہ وفاق براہ راست شہروں اور اضلاع کے فنڈز ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے لوکل گورنمنٹ بل میں ترمیم کا بیڑا اٹھا لیا. ایم کیو ایم کے زیر اہتمام ایک نشست کا اہتمام, سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ جیسے آئین میں صوبوں کو تحفظ دیا گیا ویسے ہی مقامی حکومتوں کو بھی تحفظ دیا جائے. سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے مطالبہ کیا کہ وفاق براہ راست شہریوں اور اضلاع کے فنڈز ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے. جب تک بلدیاتی حکومتیں نہ ہوں تب تک صوبے اور وفاق میں انتخابات نہ کروائے جائیں. تو ہم ایک ایسی ترمیم چاہتے ہیں جس میں کہ وفاق براہ راست شہری حکومتیں, بلدیاتی حکومتیں, ضلعی حکومتوں کو بھی وسائل فراہم کیے جائیں. جو میرے صوبے کا یا ہر صوبے کا شیئر ہے اس شیئر میں ایک فارمولے کے تحت اس شیئر میں تمام جو پاکستان کے اضلاع ہیں, جو ڈسٹرکٹس ہیں, ان کے شیئر ڈائریکٹ وفاق ہمیں وہیں سے دے دے. اے این پی سندھ کے صدر شاہد سید کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا جب تک اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوتے اگلی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما عمران اسماعیل نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے مضبوط نظام کا نفاذ کراچی سمیت ملک بھر کے عوام کا خواب ہے. ہم یہ سب مل کے شرط رکھے کہ جب تک آپ اختیارات یوسی تک نہیں دو گے تو ہم آپ کی حکومت کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. جب تک ہم اپنے لوکل گورنمنٹ کو, لوکل نمائندوں کو ہم طاقتور نہیں بنائیں گے, جب تک ہم ان کو اتھارٹی نہیں دیں گے, جب تک وہ نمائندے, ریئل نمائندے ہمارے سامنے موجود, یا تو ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے لوکل گورنمنٹس کو رکھنا ہی نہیں ہے, یہ مصیبت کا جھنجٹ ہی ختم کریں, چیف منسٹر کو دے دیں پاور سارے. نشست سے فاروق ستار, فیصل سبزواری, نون لیگ سندھ کے نائب صدر محمد زبیر, مفتاح اسماعیل, سابق وزیر داخلہ معین الدین حیدر اور دیگر نے بھی خطاب کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا خالد محمود, GNN کراچی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ 8 فروری کو آزمودہ پارٹیز کی جیت پاکستان کی شکست ہوگی. جو اب کہہ رہے ہیں کہ ملک ابو بچائیں گے, عوام کو بتائیں کہ پہلے کون اقتدار میں تھا. پیپلز پارٹی نے سندھ پر 15 سال حکومت کی, صوبہ تباہ حال ہے. وہ سکھر میں انتخابی کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. پیپلز پارٹی اور کیا ہے مسلم لیگ اور کیا ہے PTI, ان کا نظام آپ نے نہیں دیکھا. مجھے ایک تانا بتائے جو انہوں نے چینج کیا ہو. پاکستان میں غریب کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. کیا تماشائی بن کر اپنے حالت پر بس رونا ہے یا آگے بڑھ کر اس یزیدی قوتوں کا, استحصال قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے. اسلام اچھی حکومت وہی ہوتی ہے جہاں قانون کے بالادستی ہو, لیکن یہاں قانون سب سے زیادہ مظلوم, عدالت سب سے زیادہ کمزور.